کنتم خیر امہ، اللہ فرماتا تم بہترین امت ہو، یا اللہ بہترین امت، اور حال یہ ہے کہ ایک بلا آئی ٹلنے کا نام نہیں لے رہی، ایک مصیبت آئی ہے ساری زندگی اور سارے نظام زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے، پورا رمضان دعائیں مانگ لی، پورے رمضان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کر لی، لوگوں نے تہجد پڑھ پڑھ کر کے دعائیں کی، صلاۃ تسبیح میں دعائیں کی گئی، تراویحوں میں دعائیں کی گئی، قرآن ختم کر کے دعا کی گئی، بوقت افطار کے جس وقت دعا کی قبولیت کا اعلان خود زبان مصطفیٰ سے ہوتا ہے اس وقت دعائیں کی گئی، سحری کے وقت دعائیں کی گئی۔ مجھے بتائیے 24 گھنٹوں میں کون سا ایسا وقت ہوگا جس وقت اس امت نے کورونا سے، اس جیسی بلا سے نجات کے لیے دعا نہ مانگی ہو؟ لیکن رمضان کے جانے کے بعد ہم تو دیکھتے ہیں یہ بلا اور بڑھ گئی ہے۔ جب یہ آئی تھی تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مہینہ 2 مہینہ بس ٹھیک ہے، کتنے رہے گی، لیکن یہ تو بلا وہ ہے کہ جو طاعون سے اور طاعون جیسی بلا سے بھی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی سخت ترین بلا آئی اور اس نے اپنے پنجے اتنے مضبوط کر لیے کہ اب ہماری دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا، اب اللہ والوں کی دعاؤں سے اثر ختم ہو گیا۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں ہم بلکہ پوری امت اللہ کی مقرب تصور کرتی ہے، علماء، صاحبان علم، صاحبان طریقت، 2 نمبر لوگوں سے ہٹ کر کے وہ جو واقعتاً صاحبان طریقت ہیں، وہ جس کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، جو ایسے شیوخان طریقت بھی ہیں اور ایسے شیخ طریقت بھی ہیں، ان ساروں نے دعائیں کی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ سارے کچھ بے سود جا رہا ہے، دعاؤں سے اثر چھین لیا گیا، دعاؤں میں سے فیض چھین لیا گیا، اب دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن اب بھی موجود ہے، اب بھی اللہ کا یہ فرمان اپنی جگہ پر ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب بھی حضور کا فرمان ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ ساری برکتیں اور یہ سارے فرامین اب بھی برقرار اور موجود ہیں، اس کے باوجود ہماری دعاؤں میں سے اثر ختم ہو گیا، اس کے باوجود ہماری عبادتوں میں سے فیض ختم ہو گیا، اس کے باوجود مہینوں گزر گئے، آدھا سال گزرنے کو ہے، اور امت جس بلا میں سال کی ابتدا میں شریک ہوئی تھی آج تک اس بلا نے اس امت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر یہ سوچا جائے اور کبھی سر جوڑ کر کے بیٹھا جائے، اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر ان کی وجوہات کیا ہیں، بلاؤں کے اترنے کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ مجھے لگتا ہے یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے وہ فرامین یاد آ رہے ہیں جو رب کی رحمت کے ہیں، جس میں اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جس میں ایک بندے کو بعد از وصال کسی نے خواب میں دیکھا ایک وائس کو، تو کہاں کیسے گزری، کہ اللہ نے سب بخش دیا صرف ایک عمل پہ پکڑ لیا۔ تو پوچھا کس عمل پہ پکڑا ہے، تو کہا کہ میں اللہ کے بندوں کو بہت ڈراتا تھا، میں اللہ کے بندوں کو بہت خوف دلاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی بات پہ پکڑ لیا کہ کبھی تو نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میرا بندوں پر بڑا رحم فرماتا ہے۔ میرے پیش نظر وہ ساری روایتیں ہیں، رحمتوں کے واقعات اور رحمتوں کی جو ساری باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلمہ ہیں، لیکن ابھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، ابھی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی کارستانیوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی بدکاریوں سے اور اپنی بدعمالیوں سے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اب وہ ہماری دعائیں تک سننے کو تیار نہیں لگتا۔ محسوس یوں ہوتا ہے، باقی وہ جانے اس کی مشیت جانے، لیکن ظاہری طور پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کا جو سبب علماء نے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب ایک آدھ گناہ نہیں ہوتے، آپ نے ایک گناہ کیا اور اتنا بڑا عذاب آ گیا، قوم نے 1 گناہ 2 گناہ 4 گناہ 6 گناہ 8 10 12 15 گنتی کرتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے کہ چند گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی وبا اور بلا نے گھر لیا۔ کہا پھر کیا؟ کہا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ دل پر بڑا اثر کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی روحانیت پر بڑا اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندے کو نماز میں بڑا ذوق آتا ہو اور کبھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کے سبب اس کی نمازوں میں سے لذت چھین لی جاتی ہے۔ وہ جو آج کہتے ہیں نا کہ امام صاحب نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ دیکھیے نماز کے بعد ہمارے اعمال اور ہمارا رہن سہن کیسا ہے، ہمارے اینڈرائڈ موبائل میں موجود چیزیں کیسی ہیں، ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں گھومتے گھماتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ رات کی خلوتوں میں ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں جو لوگوں پہ آشکار ہو جائے تو ہم لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اگر اس طرح کی چیزوں کا سلسلہ ہے اور رہے تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں دوبارہ عرض کروں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے دھبا مٹا دیا جاتا ہے،
اور نہ کرے تو دبا بدستور برقرار رہتا ہے، پھر دوسرا کرے دوسرا دبا، تیسرا کرے تیسرا دبا، چوتھا کرے چوتھا دبا، اور یوں اس طرح کر کر کے جب بندہ توبہ نہ کرے، رجوع اللہ نہ کرے. اچھا توبہ یہ نہیں کہ رات میں توبہ توبہ، یا پھر کوئی گناہ ہو گیا اللہ توبہ کان کو پکڑ لیا اور سمجھا کہ توبہ ہو گئی، یہ توبہ نہیں. توبہ وہ کہ جس توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، اس کے ساتھ بندہ توبہ کرے. اگر یہ توبہ کی صورت نہ پائی گئی اور بندہ رجوع اللہ نہ کرے اور گناہ کرتا رہے، تو یہ دھبا پڑھتے 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 پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے.